أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تم تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے، کیسے مانے تم کو کہ تم خدا کے رسول ہو؟ کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے پاس کوئی نشانی نہ تھی؟ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی باتیں، ان کا عمل، یہ سب کچھ ایک بہت بڑی نشانی تھا کہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہیں، لیکن ان کو یہ نشانی نظر نہ آئی، اور اللہ کا جو کلام وہ پیش کرتے تھے اس میں ان کو کوئی دلیل کا زور نظر نہ آیا، کیونکہ پیش کرنے والے کی شخصیت یا حیثیت ان کے نزدیک کمزور تھی۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ۔ آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، نئی نہیں ہوتی، لیکن پیش کرنے والے کے فرق سے بات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر میں اس وقت قل هو اللہ احد 3 لوگوں سے پڑھواؤں اور آپ سنیں تو تینوں سے ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی۔ قرآن وہی ہے، فرق کس سے پڑتا ہے؟ پیش کرنے والے سے۔ تو اسی لیے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی اخلاق اور کردار اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے بتانے میں کوئی کمی تھی، بات یہ تھی کہ قوم کا معیار مختلف تھا۔ ان کے نزدیک کسی شخص کی بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ اس کے سٹیٹس کی بڑائی، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس قوت کتنی ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، سب کچھ ہوتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ تم تو کچھ نشانی ہی نہیں لائے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات کی وجہ سے۔ تیری بات مان کے ہم اپنے معبود چھوڑ دیں، اپنی دلچسپیاں چھوڑ دیں، اپنے کام چھوڑ دیں، اپنی پرائرٹیز بدل لیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ ایک بالکل سچی بات کسی کو بتاتے ہیں، لیکن آپ اس سچ کے وزن کے باوجود خود کو انتہائی ہلکا پاتے ہیں، اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ بعض جگہوں پر آپ ایک اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں، سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے، سب آپ کا مذاق اڑانے لگتے، تو اس وقت آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے ہی کہنے میں کوئی غلطی تھی، یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی، یا غلط جگہ پہ کہہ دی۔ اور اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، چاہے کسی ایک کو بتا کر، چاہے کسی مجلس کو بتا کر۔ ہر داعی حق کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس پر کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ بات یہ نہیں کہ قرآن میں سچائی نہیں، بات یہ ہے کہ سننے والوں کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں پہنچائے وہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو۔ کون پڑھائے گا؟ کون سنائے گا؟
یہ چیز بعض اوقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر پایا، لہذا ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ان کی بات کو ہلکا سمجھا، اور الٹا ان کو الزام دیا کہ آپ تو کوئی دلیل ہی لے کر نہیں آئے. اس لیے ہم تو اپنے رویوں سے باز آنے والے نہیں، ان قولک، تیری بات کی وجہ سے، حالانکہ وہ پیغمبر کی اپنی بات نہ تھی، وہ اللہ کی بات تھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ دراصل اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمیشہ کسی شخص کی بات رد کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ بات تو سچ ہے نا. اگر کہنے والے سے مجھ کو عداوت ہے تو بھی انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بات درست ہے تو مان لی جائے. ہم جب تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پہلے یہ دیکھتے ہیں اچھا کون سا اسکالر ہے، کس کی کتاب ہے، فلاں کی، نہیں یہ تو میں کبھی نہیں پڑھوں گی، فلاں رائٹر کو تو پڑھنا ہی نہیں. عقل مند انسان خود چھانٹ لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ فلاں کا ہے اس لیے نہیں، بس یہی لکیر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک خیر اور بھلائی سے صرف اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص بتا رہا ہے، یہ فلاں جگہ پہ بتائی جا رہی، یہ فلاں کے پاس مت جاؤ. کیا تم بے وقوف ہو جانے والے؟ تم کو عقل نہیں، تم کو نظر نہیں آتا، تم کو سمجھ نہیں آتا کہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے؟ اللہ نے جب عقل دی ہے تو خود استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے کہنے پر خود کو انسان ایک بھلائی اور خیر سے محروم کر لے. بہرحال ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کی ضد اور عداوت میں حق بات کو جھٹلا دیا. کہنے لگے وما نحن لک بمؤمنین، ہم تو تجھ کو مان ہی نہیں سکتے، تیری بات نہیں مانیں گے ہم. ان نقول، ہم تو یہ کہیں گے کہ الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض الہوں کی تجھ پہ مار پڑ گئی، ان کی بد دعا لگ گئی. تم ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو، تمہیں ان کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے کہ تمہیں یہ دماغی خلل لاحق ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. اعتراک، ارادہ کیا یا چھا گیا، معاملہ کیا، یہ سب معنی ہیں اس کے. ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے، ان کی مار پڑ گئی، اس لیے تم نے یہ کام شروع کر دیا. قالا، اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص حق لے کر آیا اور اس کو اتنے تانے سنا دیے گئے، نہ تو کوئی دلیل لایا ہے، نہ ہم تجھ کو مانیں گے، اور تجھ پر تو الہوں کی مار پڑی ہوئی ہے، نحوست چھائی ہوئی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کہنے والا ایسے ماحول میں کیا کہے گا. آپ اپنے آپ کو رکھیں یہاں کہ آپ کو اتنی باتیں سنا دی جائیں تو آپ کیا بولیں گے. قالا، وہ بولے انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. لوگوں میں سے تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، تو جس نے بھیجا تھا اسی کی مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ پہ توکل. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا، اور گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے ایک سچے انسان کی سچائی کی دلیل کہ جس سچ کو وہ پیش کرے، خواہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، پھر بھی اس پہ قائم رہے.
کیونکہ سچ پیش کرنے والا اگر خود متزلزل ہو، خود ڈاواں ڈول ہو، کبھی ایک بات کہے کبھی دوسری کہے، جو کہے اس پر عمل نہ کرے، کہے کچھ اور کرے کچھ، ایک دن کچھ کہے دوسرے دن کچھ اور کرنے لگ جائے، کچھ اور کہنے لگ جائے، تو اس سے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بات خود اپنے خلاف حجت بن جاتی، کیے کا بھی ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے حق کے رستے میں استقامت بہت ضروری ہے۔ جس کو آپ سچا سمجھ لیں بس پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں تم مانتے، نہ مانو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ پوری قوم ایک طرف تھی، ایک شخص ایک طرف ہے، میجورٹی ہے اس طرف حق کے ساتھ صرف وہ خود اکیلے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی یاد رکھو کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل پہ جو تنقید ہوئی ان کا حال کیا تھا کہ شروع میں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے، پھر جب دیکھتے لوگ نہیں باز آتے تو خود بھی ساتھ انہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی سے سب سے بڑا بگاڑ آتا ہے کہ اگر ایک دین پڑھا ہوا شخص، علم رکھنے والا شخص وہی کچھ کرنا شروع کر دے جو اور لوگ کر رہے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر اس کا یہ سب کچھ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے۔ مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھ کو مہلت نہ دو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب بھی ہے، تم مانو کہ نہ مانو۔ نبی کا اعتماد اور یقین قابل ذکر ہے اور اس کے بینہ پر ہونے کی علامت ہے یہ سب، یہ دلیل کا زور ہے جو بول رہا ہے۔ ما من دابۃ، نہیں کوئی بھی جاندار، الا هو آخذ بناصیتها، مگر وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے، ہر کوئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کی مٹھی میں ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی تمہارے معبودان خود ساختہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں، جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے مجھ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ جس کو یہ صراط مستقیم کہہ رہے تھے اس کی نمایاں خصوصیات اور جھلکیاں ان آیات میں کیا نظر آتی ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عبادت الہی، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید اور عبادت اللہ، پھر استغفروا ربکم، پھر توبوا الیہ، پھر نعمتوں کا احساس، شکر، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر توکل علی اللہ، خدا کو اپنا پروردگار ماننا، ربی توکلت علی اللہ ربی، میرا پروردگار تو وہ ہے، صرف خدا کو تمام طاقت کا مالک سمجھنا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، خدا کو اپنے اوپر نگران بنا لینا صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت۔ انسانوں کی نگرانی کو نہیں، اللہ کی نگرانی کو اہم سمجھنا۔ ہم کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جب کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو۔ کوئی نہ پوچھے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، خواہ وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ لیکن پیغمبر کے پیش کردہ صراط مستقیم میں یہ نمایاں علامت ہے۔ اور پھر تکبر کی بجائے اطاعت کی روش، ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے، فقد ابلغتکم، میں نے تم کو پہنچا دیا، ما ارسلت بہ الیکم،
جو میں دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی. تم نہ مانو، تمہاری مرضی، پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا، پیچھے لائے گا. استخلاف، ربی میرا رب، قومن ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی. اگر تم وہ نہیں کرتے جو تم کو کرنا چاہیے تو رب کو پھر تمہاری ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، وہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا. یستخلف قوما ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. تمہاری زمینوں کا، تمہارے مکانوں کا، ان سب نعمتوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا. اگر تم خدا کے وفادار نہیں تو یہ سب چیزیں بھی تمہاری ہمیشہ نہیں، پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی. تم نے اپنے رب کی طرف توجہ نہ دی تو اس کی بنائی ہوئی یہ ساری نعمتیں پھر تمہاری نہیں. اب دیکھیں نا، اس وقت دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا، جو کچھ ہماری خدمت کر رہا ہے، خواہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یا جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے نا، جو ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ دے کے ہم کو آزما رہا ہے. جب ہم اللہ کے وفادار نہیں تو ایک خاص وقت کے بعد یہ سب کچھ وہ واپس لے لے گا اور یہ چیزیں ہماری خدمت مزید نہیں کریں گی. یہ نعمتیں پھر کسی اور کے لیے ہو جائیں گی. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کے وفادار ہو جاؤ. تم اپنے رب کے ہو تو رب کا سب کچھ تمہارا ہے، اور اگر تم اس کے نہیں تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تمہارا حق نہیں. پھر کہیں اور جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو. ہے کوئی پناہ دینے والا؟ کوئی بھی تو نہیں. پھر اس کو چھوڑ کے منہ موڑتے ہیں. ان تولوا، ہے کچھ حق منہ موڑنے کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. تمہارے یہ سب مکر و فریب مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے. میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مجھ کو بچائے گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، کون سا؟ عذاب کا. نجینا ہودن، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنے رحمت کے ساتھ. یعنی کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جانا دراصل اللہ ہی کی رحمت ہوتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی، سخت عذاب سے بچا لیا. وہ سخت عذاب کیا تھا؟ سورۃ الفجر میں آتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. ان پہ عذاب کا کوڑا برسا کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد بھر دیا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ہوا کا تھا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، وہ ہوا جو ان پر 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور جب تک ایک ایک مٹ نہ گیا وہ ہوا بند نہ ہوئی. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا. تم دیکھتے لوگوں کو کہ پچھڑے پڑے ہیں، جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں، درخت کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہوں، آندھی چلنے پہ وہ گرے پڑے ہوں، ایسے ہی انسان اس آندھی سے اڑ اڑ کے مرے پڑے تھے، پچھڑے پڑے تھے، درختوں کے تنوں کی طرح راستوں میں گرے پڑے تھے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے؟ یہ ہوا ان کا انجام. کون سی قوم؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی. اتنے مضبوط لوگ جن کی مثال نہ تھی دنیا میں، اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے، کیونکہ قوت کا پیچھے بھی ذکر ہے، اور انہیں اس کا بڑا مان تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زیادہ دیر اس قوت پہ قائم نہ رہ سکے، ساری قوت چھین لی گئی. اسی کو عذاب غلیظ کہا گیا. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ دیکھو عاد، جحدوا بآیات ربہم، ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. یہ 2 قصور تھے ان کے، اللہ کی آیات کا انکار، احکامات کا انکار، اور رسولوں کی نافرمانی، تو مٹا دیے گئے. اور تیسرا قصور وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے پیروی کی ہر جبار، سرکش، عنید، اناد رکھنے والے، یعنی پیغمبروں کی بجائے ضدی، سرکش، دشمن حق کی پیروی کی. اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. اچھا، یہاں رسولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی گویا سب کی نافرمانی ہے. جبکہ ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے تو جمع کسی کا کس لیے کہ ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی، ان پہ پھٹکار پڑی. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، نیک کاموں سے بیزاری. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ذلت و رسوائی، عذاب الہی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر ظالم اور غلط کار لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہی بڑے بیٹھ کر اس قرآن کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر چونکہ دنیا میں شر کا غلبہ رہا ہے، تو یہ جتنے بھی جبار عنید لوگ ہوتے ہیں، یہ مادی وسائل کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی قوت، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں معاشرے پر. اور عام لوگ کمزور ایمان میں ہونے کی وجہ سے اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی کرنے لگتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ یا کوئی بھی آپ کے والدین، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے باس کی جو اہمیت ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں. جس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے حکم مانے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہو، دنیا کے نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اتنا کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی. ہر دور میں یہ ایک عام مشکل رہی ہے کہ میرا باس ہے، مجھے اس کو خوش کرنا. کیوں؟ تاکہ دنیا میں مزید ترقی ہو سکے، مزید دنیا کا فائدہ ہو جائے. اللہ کی اہمیت عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اتنی نہیں جتنی کسی باس کی ہے. اس کے آگے تو چوں نہیں کریں گے. وہ رات کو دن کہے تو دن کہیں گے، وہ حرام کرنے کو کہے تو حرام کریں گے. اور اگر ان میں سے کوئی نیک ایماندار آ گیا یا کوئی اچھی سوچ والا آ گیا تو وقتی طور پر کچھ لوگوں کا دین اچھا ہو جائے گا، اور جب وہ جائے گا
تو نئے آنے والے کے ساتھ وہ دین بھی بدل جائے گا اور روایتیں بھی بدل جائیں گی. تو چند اچھے کام بھی اگر بعض اوقات کیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کیے جاتے اچھے کہ وہ اچھے ہیں، وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بڑے کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس نیت کے ساتھ تو پڑھی ہوئی نمازیں بھی فائدہ مند نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا کر، اس کے رسولوں کو نہ مان کر، ان کی نافرمانی کر کے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، حق سے اناد اور دشمنی رکھنے والوں کی باتیں ماننا. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت آتی ہے، دنیا میں بھی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جن سے بڑی توقعات ہوتی ہیں وہ نظریں پھیر جاتے ہیں، وہ سرپرستی ہٹا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے، جب ان کے اپنے مفادات کہیں اور اٹک جائیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. أَلَا بُعْدًا لِعَاد، سنو دوری ہے عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری، خیر اور بھلائی سے دوری، جنت سے دوری. قوم ہود علیہ السلام کی قوم. عام انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے کے لیے اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی مشکلات اور پیئر پریشر کو برداشت کرنا یا اس سے نمٹ کر حق کو قبول کرنا ہی دراصل امتحان میں کامیابی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہی انداز ہے جو پیچھے پڑ چکے. صالح علیہ السلام کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا جو تبوک اور مدینہ کے درمیان تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی پیغام جو پچھلے پیغمبروں کا تھا. هو انشأکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. زمین سے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ پانی ہو، منرلز ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، وہ سب کچھ زمین سے نکل کے آتا ہے. انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اس نے تم کو زمین میں آباد کیا. استعمار، آبادی. اس نے تم کو زمین میں خوب آباد کیا. آباد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد مٹ چکی تھی، اب یہ نئی آبادی تھی زمین پر. ان ایمان والوں کی اولاد میں سے جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے. ان کو بھی کیا کہا پیغمبر نے؟ فاستغفروہ، اس سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹے رہو. ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، قریب بھی ہے، مجیب، جواب دینے والا بھی ہے. مانگو تو صحیح، فوراً سنتا ہے. کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اور پھر سنی انسنی نہیں کر دیتا. دنیا میں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پکارتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں. بچے بعض اوقات ماؤں کو جھنجھوڑ کے اماں اماں کرتے ہیں، پھر جا کے اماں سنتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جان لیتا ہے. یعنی اپنے رب سے مانگو، وہ بہت جواب دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے تمہاری پکار کو. لیکن قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.